آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے. بادشاہ روم نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا یہ کس کی تصویر ہے؟ کہا یہ میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی تصویر ہے. کہا اتنا علم ہے؟ کہا یہ سب کچھ جانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا بادشاہ روم میں علی کا شہزادہ ہوں. کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرا سوال ایک دوسرا یہ ہے حسن کہ دنیا کے اندر وہ جاندار چیزیں کتنی ہے کہ جو ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی، ماں کی گود سے پیدا نہیں ہوئی. امام حسن نے جواب دیا، کہا سن لے بادشاہ، وہ 7 چیزیں ہیں. کہا ایک حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماں کی گود سے پیدا نہیں ہوئی. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا وہ بھی پیدا نہیں ہوا. حضرت اسماعیل کی جگہ کے اوپر جو دمبا رکھا گیا تھا، کہا وہ دمبا بھی کہا کسی ماں کی گود سے پیدا نہیں ہوا. اس کے بعد کہا ابلیس ہے نا، وہ بھی ماں کی گود سے پیدا نہیں ہوا. آپ کے ان جوابات کو سن کر کے اپنے وقت کا جو بڑا بادشاہ تھا کھڑا ہو جاتا ہے اور امام حسن مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. کہا بہت سے صاحب علم و عمل کو میں نے دیکھا. کہا علی کے شہزادے، رب نے جو تجھے علم سے نوازا ہے، کہا اب مکے کے اندر تیرا جیسا کوئی دوسری نظیر مثال نہیں ملتی ہے. یہ علمی مقام تھا امام حسن مصطفیٰ کا. ارے جس کے علم کو میں کیا بیان کروں کہ مولا علی جیسی ذات اگر علمی فیصلوں کے اندر دوسرے صحابہ اگر پھنس جاتے نا تو وہ مولا علی کے دربار میں آتے اور اپنے مسائل کو حل کرواتے. اور مولا علی جب کسی کا فیصلہ کرتے اور مولا علی کے فیصلے کو بدلنے کی اگر کوئی طاقت رکھتا تھا تو وہ ذات امام حسن مصطفیٰ کی ذات بابرکت تھی. آپ کہو گے کیسے؟ مولا علی کے دربار میں ایک شخص آیا، مدعا اور مدعی دونوں آئے. ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ حضور اس نے میرے بھائی کا قتل کر دیا. دونوں آئے، تیسرا آدمی دوڑ کر کے آیا. کہا مولا علی سے کہا حضور اس نے قتل نہیں کیا ہے. کہا حضور میں نے قتل کیا ہے. مولا علی نے فرمایا، کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا تم فوراً اقرار کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولا علی سے کہا کہ یہ جو ہے نا جس نے اقرار کیا، کہا یہ ایک کسائی تھا، یہ کھاکی تھا. وہ گوشت کو کاٹنے کے بعد کپڑے بنے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھری تھی، پیشاب کرنے کے لیے گیا. جہاں اس کے بھائی کو مار کر کے پھینکا گیا تھا نا، یہ اسی جگہ کے اوپر جا کر کے پیشاب کرنے لگا. اتنے میں لوگ آ گئے نمائندے اور لوگوں نے اس کے لوگوں نے کہا کہ تو نے ہی قتل کیا ہے. اس نے کہا میں نے مان لیا. کہا کہ تاکہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مولا کائنات نے فرمایا، کہا تو ٹھیک ہے. کہا کہ تجھے اب معاف کر دیا جاتا ہے. کہا تجھے قتل کر دیا جائے. امام حسن کہتے ہیں ابا امیر المؤمنین مولا علی سے کہتے ہیں کہ نہیں، اب اسے بھی قتل نہیں کرنا پڑے گا. کہا اب بیٹا تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ اب جس نے جان، اب یہ تو ظاہر ہو گیا کہ اس نے قتل نہیں کیا ہے. کہا ہاں. کہا یہ تو بری ذمہ. کہا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کے جیون کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو کہا اس کو بھی نہیں مارا جائے گا، دونوں کو بری ذمہ چھوڑ دیا جائے. مولا علی کے فیصلوں میں اگر کسی کو بولنے کی ہمت تھی تو اس ذات کو دنیا امام حسن مصطفیٰ کے نام سے جانتی تھی. وہ امام حسن مصطفیٰ کہ جسے میرے آقا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر اپنی سیرت و سیادت کا حصہ عطا کیا. وہ جب سیدہ کائنات ماں خاتون جنت جب ہاتھ پکڑ کر کے لے گئی نا، کہا حضور یہ آپ کے دونوں شہزادے ہیں، آپ انہیں کچھ عطا تو کرتے، یہ اب زندگی سے آپ کی زندگی کے آخری دن ہے. میرے آقا نے فرمایا، کہا بیٹی فاطمہ میں اپنے شہزادے حسین کو اپنی سخاوت و شجاعت عطا کرتا ہوں اور تیرے سب سے بڑے بیٹے حسن مصطفیٰ کو اپنی سیرت و سیادت عطا کرتا ہوں. ایسی مقبولیت اور صبر ایسا تھا. اللہ کہ آج اگر میں اور آپ کو اگر کوئی معمولی سی گالی نکال دے نا تو آپ سے ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے. مگر امام حسن کی ذات وہ تھی کہ مسجد نبی کے اندر وہ مولا علی کا شہزادہ مسجد نبی کے اندر موجود ہوتا اور یہ بنو امیہ کے لوگ
یہ سارے یہ مروان ان کی سازش مسجد نبوی کے منبر سے مولا علی اور ماں خاتون جنت کو گالی دی جاتی تھی. امام حسن مصطفیٰ پھر بھی اتنا صبر کرتے بار بار لوگ گالیاں دیتے آپ کچھ نہیں بولتے. کبھی امام حسن مصطفیٰ کے سامنے آ کر کے گالیاں نکالتے نا, امام حسن کہتے تھے اے گھر والوں اہل بیت اطہار کھانا کہاں ہے, پیسے کہاں ہے. آنے والا آتا اسے کہتے تو کھانا کھا لے پیسہ لے لے. وہ آنے والا شرمندہ ہو کر کے آپ کے قدموں میں جھک جایا کرتا تھا. اتنی مقبولیت تھی, لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. وہاں آپ سے بغض و حسد کرنے والے لوگ ایسے تھے. مروان کی سازشیں چلتی رہی. المختصر یہ امام حسن مصطفیٰ 12 اماموں میں سے 4 امام ایسے ہیں کہ جنہیں بہت دردناک زہر دیا گیا. 12 اماموں میں سے 4 اماموں کو بڑی ان کی دردناک شہادت واقع ہوئی ہے. ایک ذات تو امام حسن مصطفیٰ جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم اور آپ حاضر ہیں. دوسرے امام یعنی 7ویں امام جسے دنیا امام موسیٰ کاظم کے نام سے جانتی ہے. امام موسیٰ کاظم کی شہادت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, ورنہ بتاتا کہ اس امام موسیٰ کاظم کو بھی ان ظالموں نے ایسا زہر دیا تھا, یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں بغداد کے اندر آپ کے وجود ناز کے اوپر بیڑیا پہنانے کے بعد آپ کو سخت ترین زہر دیا تھا. مودی فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر امام علی رضا, انہیں بھی بڑی ان کی شہادت دردناک واقع ہوئی, انہیں بھی اتنا سخت ترین زہر دیا گیا. اور 12 اماموں میں سے ایک چوتھے امام حسن عسکری, انہیں بھی زہر دے کر کے ان کی دردناک شہادت واقع ہوئی. امام موسیٰ کاظم کو تو ایسا زہر دیا گیا تھا یہاں تک کہ آپ کا جب جنازہ اٹھانا امام موسیٰ کاظم کا تو آپ کے جنازے کے باہر بھی وہ زنجیر ہوگی نا بیڑیا وہ لٹک رہی تھی. لوگوں نے آ کر کے اہل بیت اطہار سے پوچھا یہ کیا ہے, آج تک ایسے جنازے ہم نے نہیں دیکھے کہ جنازوں کے باہر بیڑیا بھی لٹکتی ہو. اہل بیت اطہار کے لوگوں نے کہا, بنو امیہ کے لوگوں نے انہیں بہت ستایا, بلکہ زنجیروں سے بیڑیوں سے باندھ دیا تھا. وہ بیڑیا گوشت لے کر کے اب ہڈیوں کے اندر پیوست ہو گئی. کہا بعد وصال بھی اب اسی طریقے سے دنیا سے جا رہے گے. ایسی شہادت. امام علی رضا کو انگور کے اندر زہر دیا تھا. کس کے اندر؟ انگور کے اندر. اور امام حسن عسکری کا میں بتاتا ہوں, اب امام حسن کو جو زہر دیا نا, کئی مرتبہ کبھی حلوے میں, شربت میں, کھجور میں زہر دیتے رہے یکے بعد دیگر. امام حسن مصطفیٰ حضور کے دربار میں جاتے, اپنے جسد پاک کو وہاں سے متصل کرتے, آپ کو شفا مل جاتی. موضوع فرماتے ہیں 27 صفر المظفر, ایک روایت کے مطابق 28 صفر المظفر کو رات میں امام حسن مصطفیٰ سوئے ہوئے تھے اور آپ بیدار ہوئے. آپ کی بہن سیدہ زینب کو آپ نے بلایا, کہا بہن زینب کہاں ہو, کہا مشکیزہ لایا جائے, پانی پینا چاہتا ہوں. آپ کی بہن زینب موضوع فرماتے ہیں اس وقت آپ کی عمر شریف 56 سال کی عمر شریف تھی. بہن زینب آئی, کہا کیا بھائی کیا معاملہ, کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں. اب یہ بنو امیہ کے لوگوں نے یہ مروان کی سازش سے, اس بات پہ تو ہر مسلک کے عالم کا اتفاق ہے ہی کہ امام حسن یہ اگر یزید جو ہے نا وہ صرف قاتل حسین نہیں ہے, وہ قاتل امام حسن مصطفیٰ بھی ہے. یزید قاتل امام حسین بھی ہے. یہ پوری سازش پلاننگ, یہ پروپیگنڈا, یہ سیاست یزید ہی کی تھی اور اس نے مروان کو آگے رکھا تھا. اب سوچو اہل بیت اطہار پہ وہ ظلم و تشدد ہوا, دل کے آنکھوں سے سننا اور اس باتوں کو محفوظ کر لینا. قسم خدا کی وہ جو ہیرا آتا ہے نا, ہیرا, اس کی کڑی کو پیس کر کے اس مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا. امام حسن مصطفیٰ نے پانی پینے کے لیے کٹورے میں نکالا اور جیسے ہی آپ نے پیا نا,
آپ کے حلق سے لے کر کے آپ کی ناف تک سارا حصہ کٹ گیا. اور اس سیدہ زینب کا بیان ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کو اسی وقت آپ کو قید الٹی ہوئی اور اسی الٹی کے اندر امام حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو کر کے زمین کے اوپر گرے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں. ایک روایت کے مطابق آپ کے کلیجے کے 80 ٹکڑے، ایک روایت کے مطابق 100 ٹکڑے ہو کر کے گرے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اب اگر آپ اپنی بیٹی کو، اگر چھوٹی بچے کو یہاں لے کر آئے جلسے میں، اگر کوئی یہاں سے کھڑا ہو کر کے آپ کی بچی کو تماچا لگا دے یا آپ اس کی بچی کو تماچا لگا دے تو آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ سوچو، دل پر ہاتھ رکھ کر کے. ان اہل بیت اطہار کے معاملات، کربلا کا میدان ہو، امام حسن مصطفیٰ کی شہادت ہو، تو جو بہن بھائی کے ان معاملات کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جس نے دیکھا ہوگا، وہ سیدہ زینب کی زبان سے کیا جملے نکلے ہوں گے ان درندہ صفت لوگوں کے لیے. جب یہ منظر دیکھ امام حسن کا وجود ناز پورا ہرے رنگ کا ہو گیا. امام حسین دوڑ کر کے آئے، کہا بھائی حسن کیا ہو گیا؟ کہا بھائی کس نے دیا یہ زہر؟ امام حسین نے بیان سے تلوار نکال دی. امام حسن نے کہا بھائی جس نے دیا وہ رب بہتر انتقام دینے والا ہے. کہا اگر شک کی بنیاد پہ میں بتا دیا تو تم اس کے قتل کر دو گے. امام حسن نے یہ باتیں کی، معاملات ہوتے رہے. کچھ وصیتیں کرنا چاہیے. امام جیسے ہی صبح بھی 28 صفر مظفر کی، امام حسن مصطفیٰ مسکرانے لگے. امام حسین کہتے ہیں بھائی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میرا جسم ہرے رنگ کا ہو گیا. کہا